بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے جبریل کے کچھ پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا جبریل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی اے محبوب، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبریل نے عرض کی جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نچلے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرکوں لوگوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالے گا۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرستی کرنے والے لوگوں کو ڈالے گا۔ 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالے گا۔ 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالے گا۔ یہ کہہ کر جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کے امت کے گنہگاروں کو ڈالے گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب 3 دن ہوا تو سیدنا ابو بکر سے رہا نہ گیا، وہ دروازے پر آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں ملے گا، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ اندر بھیجنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب احوال بتا دیے۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئی، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے آگاہ کیا میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گنہگاروں کا غم کھا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کرے اور جہنم سے بری کرے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گنہگاروں پہ رحم کرنا، ان کو جہنم سے آزاد کر کے۔ اتنے میں حکم آ گیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھل اٹھے اور فرمایا لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ روز قیامت مجھ میں میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ دوستو، اس ویڈیو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنا پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کبھی بلائی کی دعا مانگی تو صرف اور صرف اپنی امت کے لیے مانگی، تو آج امت کیا کر رہی ہے اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا۔ بے شک انفرادی طور پر سوچیں یا اجتماعی طور پر سوچیں، ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم بالکل راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ آج بھی وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ اب تیرے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو شاید اللہ ہمیں معاف کر دے۔
اس کے ساتھ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔